گفتگو تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن سمجھ کسی کسی کی پڑتی ہے. سمجھ میری بات نہیں بات آپ کی کہ یہ شعر یاد کرو، اسے پڑھا کرو، اسے پڑھا کرو. شعر کیا ہے؟ مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الہی تو قوت دے میرے قلم میں، الہی تو قوت دے میرے قلم میں کہ بد مذہبوں کو سدھارا کروں. تو اس دعا کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا یفقہوا قولی. اب یہاں تو دعا تو یہ ہو رہی ہے رب اشرح لی صدری، اے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما نہیں رہے، دعا فرما نہیں رہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب تیرے لیے تیرا سینہ کھول دیا ہے، تیرا سینہ کھول دیا ہے. اللہ اتنی عطائیں ہیں اور پھر ایک طرف تو دعا ہو رہی ہے اب بھی نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا یوں عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھا. تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے قال لن ترانی، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے، اے موسیٰ تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کہ ترانی جو ہے متکلم کا صیغہ ہے، تو موسیٰ علیہ السلام سے خطاب ہے کہ آپ جو ہے نہیں دیکھ سکتے، وہ خطاب ہے. اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے، کوئی اور تو دیکھ سکتا ہے. اے موسیٰ کوئی اور ایک ہستی تو ایسی ہے کہ جو مجھے دیکھ سکتی ہے. اور اس دیکھنے کے متعلق اعلیٰ حضرت جو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں ہے، معاذ اللہ، مستقبل آواز بلند کہتے ہیں معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ پناہ ہے، اللہ تعالیٰ بچائے رکھے ایسے خیالات سے، ایسی سوچ رکھنے والے لوگوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم. اعلیٰ حضرت وہ دلیل بھی دیتے ہیں اور آقا کی شان بیان کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ سب سے بڑا غیب ہے کیا ہمارے لیے؟ سب سے بڑا یہ بھی غیب ہے، پیچھے جو کنال ہے نا یہ بھی غیب ہے ہمارے لیے، ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو. غیب کی ڈیفینیشن یہ ہے جو علماء نے کی ہے، فقہاء نے کی ہے، کہ جو چیز ہوا سے خمسہ سے چھپی ہوئی ہو، ہماری آنکھوں، ہماری سماعتیں، ہمارے یہ سونگنا جو ہے، ہمارا چکھنا، یہ جو ہے جو چیز ہماری جو ہے یہ ہوا سے خمسہ سے جو چھپی ہوئی ہو وہ غیب ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہماری آنکھوں سے بھی چھپی ہو، ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے یہ دیوار کے پیچھے کیا ہو باہر، یہ سارا جو ہے سارا کچھ غیب ہے. لیکن نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ خبریں ہی غیب کی عطا کرتا ہے، خبریں ہی غیب کی عطا کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جنت کا جو ہمیں پتہ چلا ہے، جنت دوزخ یہ سب موجود ہے، فرشتے یہ سب موجود ہیں. دلیل کیا ہے؟ کسی نے دیکھی ہے جنت؟ کسی نے دوزخ کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دکھا ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے. فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے. لیکن ہمارا عقیدہ اسلام کی بنیاد ان عقائد پہ ہے. جو شخص فرشتوں پہ ایمان نہیں رکھتا، جنت و دوزخ پہ ایمان نہیں رکھتا کہ ان کا وجود ہے، وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں. لیکن دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہاں جناب کہتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کا وجود ہے اور اس پہ ایمان لانا ہے. دلیل یہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی غیب کی خبر عطا فرماتے. اعلیٰ فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا. آقا اب غیب رہ ہی کیا گیا ہے؟ اب غیب فرماتے ہیں کعبے کے بدرود دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑوں درود. فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا آقا تم سے چھپا ہو بلا. ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جو سے نہیں چھپی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن پہاڑ کی طرف جو ہے وہ دیکھو. وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. ست یوس فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. تو اگر یہ پہاڑ ٹھہر جاتا ہے، اگر یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پر ٹھہر جاتا ہے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو پھر جو ہے تم دیکھ لو گے میرے جلوے کو. جہاں پہ میری تجلیاں پڑتی ہیں، جلوے کی بات نہیں ہے، جہاں پہ میری فلما تجلا، وہاں پہ تجلی ڈالی ہے رب نے. فلما تجلا ربہ للجبل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جہاں پڑی ہے اس پہاڑ کی طرف جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ جاتی ہے تو ارشاد ہوتا ہے خر موسیٰ صعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور گر گئے. یہاں پر جو ہے محدثین کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان آنکھوں سے جو ہے
کے قدموں کو دیکھ لیتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ارے جو رب کی جہاں تجلی پڑے اس مقام کو دیکھیں تو میلوں جو ہے کیڑیوں کے جو ہے چال جو ہے اسے پتا چل جائے, تو جو رب کو دیکھ لے اسے کہاں کہاں کی خبر ہو. میرا خیال نہیں تھا تقریر کا کہ تو ایسے ہی مطلب حال بن گیا ہے اس طرح سے. اب ظاہر ہے تو 10-12 سال کا عرصہ ہوا میں الحمدللہ خود ہی نبھا رہا تھا اس ذمہ داری کو. آج بڑی خوشی ہے جتنی بھی ڈیوٹیز ہے میری یہاں پہ الحمدللہ ہر موڑ پہ جو ہے الحمدللہ ہمارے ساتھی جو ہے تیار ہو گئے. الحمدللہ ہمارے احباب تیار ہو گئے جو پیچھے سنبھالتے ہیں. امامت کا میدان ہوا, مدرسے کا میدان ہوا, درس و تدریس کا, نقابت کا ایک میدان خالی تھا, آج انہوں نے خود کیا ہے ماشاء اللہ. عثمان خان اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرمائے. میں اس میں رہا تھا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے نہیں آج. اعلیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی شان ہے اور آپ ہی کو زیبا ہے. کہیں تو وہ جوش لن ترانی, کہیں تو وہ جوش لن ترانی ہے کہ دیکھ نہیں سکتے, اور کہیں تقاضے وصال کے تھے خود اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بلا رہا ہے. بڑی شان ہے ہمارے آقا علیہ السلام. اتنی شان, ایسی شان والے آقا ہے وہ خدا ایسی شان کسی کی نہیں ہے. اور جس کو شان ملتی ہے ہمارا تو ایمان ہے, جسے عزت ملتی ہے, جسے وقار ملتا ہے, اسی آقا علیہ السلام کا صدقہ ہے. محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں, محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں. آج ہم جو ہے انہی کی یاد میں یہاں جمع ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عزتیں آپ کو ملی کہ اعلیٰ حضرت نے جب اس کلام کا تتمہ کیا تو اعلیٰ حضرت یہی فرماتے ہیں, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت, ہماری بھی یہی دعا ہے, نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت. نبی رحمت شفیع امت ہم سب پہ للہ ہو عنایت. ہمیں بھی ان خلعتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے باب دیتے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے, نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. ایک سوال آپ حضرات کے ذہن میں ہے, میرے ذہن میں بھی ہے, لیکن اس سوال کا جواب تو میرے پاس ہے, آپ کے پاس نہیں ہے. حضرت چندہ محترم المقام صاحبزادہ غلام بشیر لکشمنوی صاحب کا مطلب عالیہ کب تشریف لا رہے ہیں, کب تشریف لا رہے ہیں. تو حضرت صاحب کی آمد جو ہے امسٹرڈم میں ہو گئی ہے. الحمدللہ امسٹرڈم چھوٹا سا شہر ہے, آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ حضرت صاحب امسٹرڈم تشریف لے آئے ہیں. مسجد میں کب تشریف لائیں گے؟ مسجد میں انشاءاللہ کچھ منٹس انشاءاللہ کچھ منٹس میں جو ہے حضرت صاحب تشریف لائیں گے انشاءاللہ, اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضرت صاحب کا خطاب بھی شروع ہو جائے گا. لیکن ماحول جو ہے, طبیعتیں جو ہیں اس میں جوش ہونا چاہیے, یہ خیال کریں. اس سے پہلے میں بہت شکر گزار ہوں جناب محترم سعید صاحب ماشاءاللہ یہاں تشریف لائیں کے ساتھ فرید صاحب جو مسجد فرید الاسلام کے صدر ہیں ماشاءاللہ, بڑے ذمہ دار لوگ ہیں وہاں کے, یہاں تشریف لائیں, نمائندگی کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے آگے کو قبول فرمائے. خوش آمدید کہتا ہوں. دیگر احباب کے بعد احباب روز دم سے تشریف لائیں, المیر سے تشریف لائیں, مسجد الکرم کی نمائندگی جناب لطیف صاحب فرما رہے ہیں, اور نوٹ سے جو ہے ماشاء اللہ علیہ عمر صاحب تشریف لائیں, کئی ہمارے مہمان گرامی تشریف لائیں. سبھی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں, اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے. اس جلسے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ایک خوبصورت آواز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بڑا عمدہ پڑھتے ہیں, خود نعت شریف پڑھتے نہیں بلکہ دوسروں کو سکھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. نعت شریف یہ بھی بڑا شرف ہے. تشریف لائیں گے محمد عثمان نقشبندی, سے میں زحمت ہوں, میں ان کو ہدیہ نعت پیش کریں گے. صلی اللہ علیہ مدینہ بلنا نہیں
یہ تھے پرعزم شناخواں عثمان نقشبندی، بڑے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ شہر مدینہ کی بات، اب مدینہ یاد آتا ہے، سب کو یاد آتا ہے، جو بھی جاتے ہیں ان کو یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ اور اویس قرنی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، رضی اللہ تعالیٰ۔ اویس قرنی بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں مدینہ یاد آتا ہے۔ اور دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، مرحوم مصطفیٰ نیازی صاحب فرماتے ہیں کہ دل سے خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بلایا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، ماشاء اللہ محترم المقام اور ارشد مشاہی صاحب کا برکات العالیہ تشریف لائے، ان کی آمد پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس دوران جو ہے کافی مہمانان گرامی تشریف لے آئے، ماشاء اللہ مزید الکرم صدر جناب مختار صاحب، دیگر ان کی رفاقت میں اور احباب جو وہاں انتظامیہ کے تشریف لائے، جناب چودھری کرامت صاحب بھی تشریف لائے، بھائی انور صاحب تشریف لائے ہیں۔ ماشاء اللہ یہ ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں حضرات کے یہاں تشریف لائے، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور ہم سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے۔ اندر کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اندر کی بات یہ بتاتا ہوں کہ حضرت صاحب مسجد کے اندر تشریف لے آئے۔ آپ تو کہتے ہیں میں پہلے ایمسٹرڈم کہا آپ نے چھوٹی کہی، میں سمجھ گیا بھائی ایمسٹرڈم میں، یہ اب تو میں کہہ رہا ہوں مسجد میں تشریف لے آئے حضرت، پر آواز سے بلند۔ مجھے لگ رہا ہے کہ آگے سے زیادہ لوگوں نے حضرت کو دیکھا نہیں ہے، مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ورنہ آپ اس طرح نہ کرتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جس جگہ یہ خطیب تشریف لے جاتے ہیں نا، جن کو آج ہم نے سننا ہے، وہاں ان کا خطاب تاریخی خطاب ہوتا ہے، وہ انداز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایمسٹرڈم میں الحمدللہ وہ تشریف لائے ہیں، اور الحمدللہ مسجد غوثیہ میں جو ہے الحمدللہ حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، اور ان کے خطاب سے ہم مستفید ہوں گے۔ یہ ہمارے لیے بڑا شرف ہے، بڑی سعادت ہے۔ ماشاءاللہ لوگوں کی تعداد بھی جو ہے خاصی جمع ہو گئی ہے، بس کچھ ہی لمحے ہیں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں حضرت صاحب کے خطاب سے جو ہم مستفید ہوں گے۔ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے جو اراکین ہیں، بالخصوص بھائی عمر صاحب، یہ بھی جو ہے ڈن ہاگ سے کوزرڈن سے ماشاءاللہ اور احباب بھی تشریف لائے، انہیں بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا دوں بس کہ میں نام کیا لیتا ہوں ان کے، بس اس لیے لیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی ذمہ داری ان کے سر رکھی ہے کہ ان کے ذریعے سے جو ہے دوسروں کی اصلاح ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بنتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو بناتے ہیں، تو ماشاءاللہ ایسے لوگ یقیناً ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ تو دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضریوں کو قبول فرما لیں، شریف کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرما لیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ تارے کیوں چمکتے ہیں، تارے کیوں چمکتے ہیں، تو کیا جواب دیتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ اب سنیے، انہیں سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تارے چمکتے کیوں ہیں۔ اب تارے اس لیے چمکتے ہیں، آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے کے آسمان، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل مبارک بھی دیا گیا، غسل مبارک بھی دیا گیا۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تارے کیوں چمکتے ہیں پتہ ہے؟ اب تک چمکتے ہیں، اس وقت بھی چمک رہے تھے، اب تک چمکتے ہیں، تا قیامت چمکتے رہیں گے۔ کیوں چمکتے ہیں؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک۔ اب وہ غسل مبارک کو دھیان میں رکھیے گا، پھر غسل مبارک کے بعد جو قطرے ہیں جو جس میں اقدس سے مسئول، وہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب سنیے کہ وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، کہ نہانے میں جو گرا تھا پانی، ارے کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن بنا، وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اعلیٰ حضرت قمر سے خطاب کرتے ہیں، یہ کہا اعلیٰ قصیدہ معراج کے، میں نے کہا اس کو موقع در موقع میں بات کرتا ہوں، پورا بات تو نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت قمر سے مخاطب ہوتے ہیں، چاند سے مخاطب، اعلیٰ چاند سے مخاطب ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تھے آسمانوں میں کہ چاند تیری منزلوں سے بھی گزر گئے اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی خاک بھی تو تھی نا، اور آپ جانتے ہیں کہ چاند میں داغ ہے، چاند میں داغ ہے، تو آپ قمر سے خطاب کرتے ہیں، قمر فرماتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، قمر خاک ان کے رہ گزر کی، ارے چاند تو نے ستم کیا اپنے اوپر، کیا ستم کیا، کیسی مت کٹی تھی، کیا ہو گیا تھا تجھے، ارے قمر خاک ان کے رہ گزر کی، ایک قمر خاک ان کے رہ گزر کی، ارے اٹھا نہ لایا تو کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے، تو وہ داغ تیرے سارے مٹ جاتے، حضور علیہ السلام کے قدموں کی خاک جو ہے جو لے لیتا۔ اور پھر مزید بار بڑا کلام ہے، میں بس ایک یا دو نعت شریف نصیب ہوگی انشاءاللہ، لیکن میں دیکھوں گا یہ ایک دو نعت شریف میں دیکھوں گا آپ حضرات کے ذوق اور مجمع ہو گیا، جتنا ہمیں مجمع چاہیے تھا حضرت صاحب کی آمد کے لیے خطاب کے لیے وہ اجتماع ہو گیا الحمدللہ، اتنا بڑا تو رونق ہے جلسہ، اس میں انشاءاللہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ اور اضافہ ہوگا، لیکن منیمم ہمیں جو مطلب لوگ چاہیے تھے وہ الحمدللہ جمع ہو گیا۔ ابھی صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ حضرات کے جوش اور آپ حضرات کی طبیعت میں جو گرمی ہے وہ ظاہر ہے، طبیعت کی گرمیوں کو اللہ جانے ہم کہاں کہاں لگا دیتے ہیں، اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ اپنی طبیعت کی گرمیوں کو جو ہے یہاں صرف کریں، اپنی طبیعت کی گرمیوں کو یہاں صرف کریں، بابا سے بلند سبحان اللہ کی ندائیں جو ہے وہ بلند ہونی چاہیے، کہ جو دو نعت شریف پڑھی جائیں گی آپ حضرات نے جو ان نعتوں کا اگر پورا ساتھ دیا، حوصلہ افزائی کی، میں انشاءاللہ تیسرا نعت خواں نہیں بلکہ تیسرے حضرت صاحب کا خطاب ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ نہیں آپ لوگ اگری نہیں کرتے، تو تشریف لائیں گے کم سن نعت خواں محمد بلال قادری تک نعت پیش کریں، صلی اللہ علیہ
محترم حضرات، جیسا کہ میں نے گزارش کی تھی آپ سے کہ انشاءاللہ ایک نعتیہ کلام ہو، اس کے بعد حضرت صاحب کا خطاب انشاءاللہ ایک نعت شریف ادا پڑھی گئی. آپ لوگوں کا مطلب جوش جذبہ میں نے دیکھا الحمدللہ. حضرت السلام پاس ہو گئے الحمدللہ، پاس ہو گئے سر دوسرا کلام جو ہے وہ نثر کی صورت میں، نثر کی صورت میں، نظم کی صورت میں نہیں ہے، اور اسے بھی آپ پوری توجہ سے سماعت فرمائیں گے. اس سے قبل میں گزارش کروں گا کہ یہ خیال کیجیے گا کہ معراج شریف کی جو رات ہے 27ویں شب، وہ کمنگ ٹیوزڈے، منگل اور بدھ کی جو درمیانی رات ہے وہ معراج شریف کی رات ہے 27ویں شب، جس رات ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دولہا بنایا گیا اور پھر دولہا بنا کر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں سے لامکان تشریف لے گئے حضور علیہ السلام، اور پیشانی کی آنکھوں سے ہمارے آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمایا. مبارک شب، یقیناً بڑی اس میں برکتیں ہیں، اور برکتیں نصیب اسے ہوں گی جو برکتوں کا چاہنے والا ہو، اور برکتوں کا چاہنے کا جو ذریعہ ہے وہ شب بیداری، عبادت و ریاضت کے ذریعہ آدمی اس مبارک رات کو گزارے. میں آپ کو اس حوالے سے تیار کرنا چاہتا ہوں کہ کمنگ ٹیوزڈے جو ہے مسجد غوثیہ میں آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑی اپوائنٹمنٹ بنائی ہے، بڑی اشراک بنائی ہیں. مجھے نہیں دھیان پڑتا میں نے کسی کو منع کیا ہو، میں گیا ہوں الحمدللہ. 50 آدمیوں نے دعوت دی، سینکڑوں نے دعوت دی، الحمدللہ ہم سب کے یہاں گئے ہیں. لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا رہا ہوں منگل کو رات شام 10 بجے. شام اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں جو کہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آفون کا جو ورڈ ہے وہ 12 بجے تک یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 12 بجے کے بعد رفت ہو جاتی ہے، تو اس سمجھ ہوتا ہے جس جہاں رہتے ہیں اس کی گنجائش ہے اس پہ عمل بھی کرتے ہیں. تو یہ شام 10 بجے جو ہے مسجد غوثیہ میں آپ حضرات نے جمع ہو جانا ہے. اب اس سے بلند آواز سے آپ کہیں گے ایک بات چلاتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک رات شب بیداری کی، رجب شریف نے ایک رات شب بیداری کی اور ایک دن روزہ رکھا، کم سے کم ایک دن روزہ رکھا، ایک رات شب بیداری کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اپنے اس عمل کے ساتھ جو ہے قبر سے اٹھے گا. اور پھر حضور نے فرمایا کہ ایک رات شب بیداری اور ایک دن روزہ رکھا، وہ پل صراط پر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا گزر جائے گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں منگل کو رات 10 بجے شام 10 بجے مسجد غوثیہ میں تشریف لے آئیں گے؟ ایسے ہی کہا تھا نا، اونچی ہوگی ماشاءاللہ. پورے اہتمام کے ساتھ آپ حضرات نے تیار ہو کے ٹپ ٹاپ ہو گیا. آپ سب دنیا کے ورڈ ہے استعمال نہ کرو. ارے کیا ہم لوگوں کو حق نہیں ہے؟ ارے ٹپ ٹاپ ہونا یہ ہمارا ہی حق ہے. جو دین سے وابستہ ہوتے ہیں، جو مسجد سے وابستہ ہوتے ہیں، انہی کا حق ہے. باقی تو ایسے ہی صدقہ کھا رہے ہیں، ہاں باقی تو ایسے ہی صدقہ کھا رہے ہیں. تو میں بہرحال کرتا ہوں کہ عبادت میں مزے عبادت میں ہی تو مزے ہیں، مزے لے کے کیوں نہیں یار. تو لہٰذا پورے اہتمام سے آپ حضرات نے تشریف لانا ہے. آنے والے منگل کو نہ صرف خود آنا ہے بلکہ اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دینا. لمبا چوڑا جلسہ نہیں، 2-2.5 گھنٹے کا جلسہ ہے. نماز مغرب ہم ادا کریں گے، شیڈول سماعت فرمانا. نماز مغرب کے فوراً بعد صلاۃ التسبیح ہے. اب یہ کیوں رکھی ہے فوراً بعد؟ اس میں بھی ایک مصلحت ہے تاکہ آپ لوگ مغرب سے تشریف انتظار نہیں کریں گے. مغرب ادا کریں گے، نماز مغرب کے بعد ہم صلاۃ التسبیح ادا کریں گے، پھر ذکر الہی ہوگا، درود خوانی جو موقع ہوا ہم شب بیداری کریں گے انشاءاللہ. عبادت اور ریاضت کا اپنا وقت صرف کریں گے. 12:30 بجے عشاء ادا کی جائے گی انشاءاللہ، اور پھر اس کے بعد سحری کا اہتمام ہوگا. نماز عشاء کے بعد سحری کا اہتمام ہوگا. پھر سحری کرنے بعد 1:45 بجے انشاءاللہ ہم فجر جو ہے با جماعت ادا کریں گے 1:45 بجے. اور پھر انشاءاللہ جب اپنے گھروں کو مبارکباد دیں گے ایک دوسرے کو، پھر اپنے گھروں کو جب تشریف لے جائیں گے اس عزم کے ساتھ کہ آقا نے ہماری جھولی بھر دی ہے، ہماری بگڑیاں بن گئی، ہمارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیے ہیں. ایک نئے عزم سے ہم زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. 28 تاریخ دھیان رکھیے گا، آنے والی منگل انشاءاللہ رات 10 بجے مسجد اعظم میں تشریف لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو 4 منٹ کے لیے جو ہے میں گزارش کرتا ہوں، اب یہ 2-4 منٹ کے لیے آئیں گے، میں آپ کا کام کرتا ہوں. 2-4 منٹ کے لیے جن محترم کو میں دعوت دے رہا ہوں وہ تشریف لائیں گے. آپ کا کام میں یہ کرتا ہوں کہ میں حضرت صاحب کو لے کے آتا ہوں.
ٹھیک ہے میرے حجرے میں جو حضرت صاحب تشریف فرما ہے یہ کام میں کرتا ہوں اجازت ہے آپ لوگوں کی یار اتنا کون ساتھ دے گا میں آپ کو کھل کے ساری بات بتایا اتنا کون ساتھ دے گا اب بڑے سیدھے ہیں اتنے سیدھے سادے لوگ ہیں تو آپ لوگوں نے جو ہے محترم مولانا ارشد روشانی صاحب یہاں تشریف لائیں 2-4 منٹ کے لیے ان کی زبانی پہ بڑا ان کا مخصوص انداز ہے اتنے اشعار اس ڈھنگ سے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو اشعار یاد ہو گئے وہ اشعار ماشاءاللہ حالانکہ پنجابی میں ہے میں اہل زبان تو نہیں پنجاب زبان میں لیکن مجھے بھی بڑا لطف آتا ہے الحمدللہ تو یہ حاضری لگائیں گے انشاءاللہ پھر انشاءاللہ ہم صاحب کے خطاب سے ہم مستفید ہوں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت صلی اللہ علیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ مجتبی مبتدا منتہا جلوہ کبریا زیب عرض و سما مالک دوسرا اور حمد لوا جادہ حق نما سید الانبیاء نوشائے بزم او ادنا و دنا قاسم کنز نعمت پہ لاکھوں اور کروڑوں سلام جن کا ہم سب کو امتی ہونے کا شرف ہے برادران اسلام میں تو حاضری کے لیے حاضر ہوا تھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت مشایخ اعظام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت صاحب مال کا کون و مقام دیا آپ شیخ سے شروع کر دیتا ہوں کیونکہ بہت تھوڑا ہے مال کا کون و مقام دیا بے شک ناصر بھی تو تے نصیر بھی تو کائنات محتاج تمام تیری کائنات تمام محتاج تیری داتا سخی بھی تو دستگیر بھی تو خالق مالک بھی تو تیرا ذات بھی تو مولا قادر بھی تو تے قدیر بھی تو پاک لیسا کا مثل ہی شان تیری بے مثال بھی تو بے نظیر بھی تو اب آئیے سب سے بڑا وسیلہ بندے کی ابتدا کہیں سے بھی ہو لیکن بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کون ہے خدا کون ہے ویکھن واسطے خاص شہود چاہیے رب کون ہے اے مصطفیٰ سے مصطفیٰ لے رب غفور چاہیے لا مکان اندر ہے مکین کیڑا ویکھن واسطے باطنی نور چاہیے برک رب دا پاونا نہیں مشکل ہے پر شرط وسیلہ حضور چاہیے اللہ حافظ صاحب جو ہے ہمارے امام صاحب جو ہے سرکار آل حضرت کی دعا مبارک سے جو ہے وہ چاند کی بات جو ہے وہ فرما رہے تھے میں کی جاننا کسے دی روشنی ہوں احمد مصطفیٰ میرے ایمان دا چند میرے دلے دا چند تے دماغ دا چند فہم و عقل دا چند میری جان دا چند کرسی عرش دا چند لوح قلم دا چند میرا آقا اولا مکان دا چند پر کو دیکھ کے رخے پر نور جس دا ٹوٹے ہو گیا سی ایس آسمان دا چند کہ ایسا حسن نہ چودی دے چند دائے جیسا چمکیا اوزے رخصار درن زورا مشتری دی ویک چمک مٹ گئی جدو ویکھیو نے میرے یاد رنگ نرگس موتیا دی اتھے جان کیے اے ہو جانا ساری گزار دا رنگ برق ایو کو مثلی اعلان ہویا
بے مثل ہے مدنی سرکار دارن آدم نوح شیش ادریس موسیٰ داؤد کتھے سلیمان کتھے یہ شعر جو رائے صاحب کو بڑا پسند ہے آدم نوح شیش ادریس موسیٰ داؤد کتھے سلیمان کتھے وہ خلیل کتھے اسحاق کتھے یعقوب تے ماہ کنان کتھے اے کلیم تو انصاف کر دے تیرا پور کتھے لا مکان کتھے بر صبر حق نہ شک کوئی مصطفیٰ جی کسے دی شان کتھے فقلا نالیک تھی راز کھلا اپنے آپ جانا کچھ ہور گل ہے اسرا بے عبدے ہی کریزہ ہے اس دا آپو بلانا کچھ ہور گل ہے تے رب آرے نہیں آکھنا گل وکھری ادنو منی فرمانا کچھ ہور گل ہے سوکھا برک جوالنا مردیاں نو سکی لکڑ جوانا کچھ ہور گل ہے رخ انور حضور دا روزے روشن جس دا چاننا ارض و سما وچ ہے ماذا گل بسر نگاہ نوری ابتدا وچ ہے انتہا وچ ہے حد کا حسین دی ختم ہوئی بزم وصل مقام دنا وچ ہے پر کس طرح کرے صلاح تیری گل مک چکی بدوہا وچ ہے تو بے شک حق ہے مدنی مائی باجو پہنچا کوئی نہ عرش عظیم ہوتے سب نعمتاں دا اختتام ہویا سونے عرب دے درے یتیم ہوتے تو ہو گئے فاش مقام دلا اندر جڑے راز نہ کھلے کلیم ہوتے تیے برد دے تیے قرب دے برد کمال سارے ختم ہو گئے محمد دی نیم ہوتے رب دے ملک دے تاج دارا بے شک بچ کونین سرداری تیری پویں ہین پر حق رسول سارے ہے پر سونے و شان نیاری تیری کون پہنچیا تیرے رتبے نو پرے عرش تو گئی سواری تیری برک کل جہاں محتاج تیرے ہر دو قوم دے وچ سرداری تیری بحر عرفان انتہا ٹاپو آخری شعر بحر عرفان انتہا ٹاپو کون حق ایقان تک پہنچ گیا سالک منزلاں کردہ سلوک دیاں فقط کسے نشان تک پہنچ گیا کوئی چخا نمرود کوئی تور تکن کوئی لا مکان تک پہنچ گیا اور ما عرفنا ارشاد سچا کیڑا کامل عرفان تک پہنچ گیا سبحان اللہ لائف ہونا بڑی بات ہوتی ہے بھائی یہ بزرگوں کی بات ہے ماشاءاللہ محسوس کر لیتے ہیں الحمدللہ اتنے محترم مولانا ارشد و شاہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ تو بڑے خوب انداز میں حضور علیہ السلام کی صفت و سلام کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے محترم حضرات رکھی چکی بات نہیں ہے ماشاءاللہ صاحبزادہ صاحب جو ہے ہمارے درمیان جب مگر ہو چکے ہیں اور ہم لوگ اپنی قسمت پہ نازاں ہیں ایک ایسی عظیم شخصیت ہمارے درمیان جب مگر ہو رہی ہے میں کہ اللہ صاحبزادہ صاحب کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور اس حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ اس محفل میں جو ہے دوسرے شہروں سے بھی لوگ تشریف لائے ہیں روٹرڈم دہاغ سے ماشاءاللہ اسلم بٹالہ صاحب تشریف لائے ہیں یہ پہلے میں نے ان کو دیکھا اس لیے پہلے ان کا نام لیتا ہوں اور جب بھی میں گیا ہوں روٹرڈم مسجد غوثیہ وہاں نمایاں رہے ہیں اور میں نے بیٹھے ہوئے نے بڑا کم ہی دیکھا ہے کام کرتے ہوئے ہی دیکھا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے اسی طرح سے جو ہے چست رکھے رکھے اور باقی ان کے رفاقت میں اور احباب بھی تشریف لائے روٹرڈم سے دہاغ سے مسجد فرید الاسلام سے بھی ماشاءاللہ نمائندگی ہو رہی ہے مسجد الکرم سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں کئی مسجدوں سے صدور تشریف لائے ہیں یہ صدور ورڈ میں نے یوز کیا ہے شاید آپ نے نہ سنا ہو یہ صدر کی جمع صدور ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے صدارت وزارت ہے ماشاءاللہ کوئی صدر ہو یا کوئی وزیر اعظم ہو یا کوئی خادم ہو یا کوئی امام ہو کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا کہ یوں ذکر ہونا چاہیے کام ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیں کی توفیق عطا فرمائے ایک نام اگر میں نہ لوں گا میں تو یہ سمجھوں گا کہ احسان فراموشی ہوگی ہے بھائی تنویر احمد صاحب بھائی تنویر احمد صاحب کہاں ہے ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں یہاں قبلہ صاحبزادہ صاحب کی آمد کے سلسلے میں جو ہے
भरपूर जो है इनका किरदार है, बल्कि इन्हीं का किया हुआ है ये काम माशाअल्लाह। और मैं समझता हूँ कि किबला साहबजादा साहब की आमद और हज़रत साहब की तशरीफ़ आवरी और दीगर मस्जिदों में जो हज़रत साहब के खिताबात होंगे, यूरोप भर में जो हज़रत साहब के खिताबात होंगे, तो सबका सवाब जो है भाई तनवीर अहमद साहब को ज़रूर मिलना इंशाअल्लाह। बड़ी काबिश और इनका एहसान है, इनके बहुत ही ममनून और मशकूर हैं। मैं अपनी तरफ से मस्जिद आज़ा की इंतज़ामिया की जानिब से और जितने अराकीन हैं यहाँ नमाजी सबकी जानिब से इनका शुक्रगुजार हूँ। और सब दुआ को अल्लाह ताला इनकी काबिशों को कबूल फरमाए। इनकी मावनत करते हुए भाई चौधरी करामत साहब, भाई रिजवान साहब, माशाअल्लाह इनकी भी कोशिशें हैं। अब हज़रत साहब तशरीफ़ तो ले आए हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। जब हज़रत साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए थे, मेरा ख्याल था कि इंशाअल्लाह हर साल तशरीफ़ लाएंगे हज़रत साहब। तो साल तो गुजर गया और फिर मौका होता है, मिलाद शरीफ का मौका हो, मिलाद शरीफ का मौका हो, तो हम तो मतलब यही गुजारिश करते हैं भाई तनवीर साहब से, ये ख़ास मौक़ों पर जब हज़रत साहब की आमद हो तो मस्जिद गौसिया को ज़रूर जहन में रखना है। आपने मस्जिद गौसिया एम्स्टर्डम को भी ज़रूर जहन में रखना है। हमारी सर आँखों पे हैं, हम तो मुतलाशी रहते हैं ऐसे बुजुर्गों की ज़ियारत के लिए और इनसे मुस्तफ़ीज़ होने के लिए। तो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये मिसरा मैंने इसलिए लिया है कि साल बाद नहीं, सब 1.5 साल बाद तशरीफ़ लाए हैं, 1.5 साल बाद तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सलामत रखे। यही कहता हूँ कि कई शख्सियात अल्लाह ताला ने उन्हें वो जोहर, वो कमाल अता किया होता है कि माशाअल्लाह उनका बोलना इस कदर उम्दा होता है और इस कदर पुर असर होता है कि वो सिर्फ सरों के ऊपर से नहीं गुजरता, न सरों की तरफ जाता है, बल्कि वो दिल में उतरता है, वो दिल में उतरता है। बिला शुबा किबला साहबजादा गुलाम बशीर साहब कामत बरकातुल आलिया शहर गुजरात की तो रौनक है माशाअल्लाह, बावली शरीफ के सज्जादा नशीं हैं, लेकिन पाकिस्तान भर में बड़े मसरूफ़ तरीन आलिम दीन हैं, बहुत मसरूफ़ तरीन बुजुर्ग, हमें इस बात का एहसास है। और हज़रत साहब तशरीफ़ लाए, ये इनका करम बालाए करम है, इनकी शफ़क़त, इनकी मेहरबानी है। कोई भी बुजुर्ग आते हैं, मैं बारहा ये कहता हूँ, इंतज़ामिया हुई, अवाम हुई, अइम्मा यहाँ मौजूद हैं, कभी हमें ये नहीं ख्याल करना कि हमने इनको बुलाया तो हमने एहसान किया, कभी ये ख्याल नहीं करना, बल्कि ख्याल यही करना है और यही हकीकत है कि इन बुजुर्गों का एहसान है जो तशरीफ़ लाते हैं, इन बुजुर्गों की मेहरबानी जो तशरीफ़ लाते हैं। हज़ारों लाखों लोग जो है जिनकी गुफ्तगू से, जिनके आदतों अतवार से, जिनके अखलाक से मुतासिर होते हैं और उनके अकायद व आमाल की इस्लाह होती है, उन लाखों लोगों में हम लोगों का भी शुमार हो जाता है। और फिर वही बात, ये 2 शेर में पेश करूँगा, इसी पे साहबजादा साहब को जो है मैं खिताब के लिए दावत दे रहा हूँ कि निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर। बिलाशुबा हज़रत साहब रूहानी शख्सियत भी है, इल्मी शख्सियत भी है, रूहानी शख्सियत भी है। किताबत का जौहर भी बहुत हज़रत साहब की ज़ात में पाया जाता है, बड़ा कमाल। वो तो इंशाअल्लाह हम देखेंगे तो पता चल भी जाएगा इंशाअल्लाह, कहीं बाब में देखा भी हुआ है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और वो अंदाज़, ये शेर जो है हज़रत साहब पे भी इस्ताक आता है कि शायर ने कहा कि किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है, अरे रंग तो एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है। दावत खिताब दे रहा हूँ आलम इस्लाम के नामवर और मुमताज आलिम दीन, हमारे सरों के ताज, पीर तरीक़त रहबर शरीयत बावली शरीफ के सज्जादा नशी गुजरात हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा गुलाम बशीर नक्शबंदी साहब कामत बरकातुल आलिया किताब के भी तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिर रहमान सय्यदिल इंस वल जान साहिबिल जूद वल ihsan सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद।
المبعوث بخير المنن والأديان وعلى آله وأصحابه بلوغ الإيمان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت علامہ مولانا محمد سجاد احمد برکاتی صاحب رام برکاتہ عالیہ انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام مہمانان ذی وقار برادران اسلام قابل مسامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اس نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پہ بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، صاحب قرآن حضور تسلیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں پڑھی گئی۔ ابھی حضرت مولانا ارشد صاحب بڑا خوبصورت ارمغان عقیدہ پیش کر رہے تھے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھا جائے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں رحمت للعالمین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پر نازل ہونے والی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ابھی حضرت مولانا سجاد احمد برکاتی صاحب نے اس گناہگار کے حوالے سے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں، میں انہیں اپنے حق میں دعا سمجھتا ہوں، ورنہ من آنم کے من کا ہوں۔ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، ان کی محبت ہے جس سے انہوں نے اس گناہگار کو نوازا ہے۔ اور میں ایک طویل سفر کر کے یہاں پہنچا تو آپ لوگوں کی محبت کو دیکھ کے میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں نے اپنی محبت سے نواز کے مجھے پردیس میں بھی دیس میں بیٹھنے کا احساس دلا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ہم سارے ایک بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، اور وہ مقصد ہے دانائے سبل ختم الرسول مولائے خواجہ ارض و سما امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے برکتیں حاصل کریں۔ میں چند گھڑیاں آیت معراج کے حوالے سے حضور کی معراج کو موضوع بناتے ہوئے حضور کا ذکر مبارک کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔
محبت سے بیان کرنے اور محبت سے سننے کی توفیق عطا۔ سب سے پہلے تو معراج شریف کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے عالم میں جسم مبارک کے ساتھ مکہ سے فلسطین تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک سیر کروائی، اور پھر سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں حضور تشریف لے، او ادنا کی خلوتوں میں